بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ کے دو عظیم ناموں کی تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت بھی ہے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے واضح اور مؤثر رہنمائی بھی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخ روح ہو سکتا ہے۔ آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھنے کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، اسے مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں تاکہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بھائیوں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی، نماز اور قرآن پڑھ کر بھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ آج کا وظیفہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور قرب حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے ناموں کی تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، دکھ درد سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے بیماری کی صورت میں ہوں، غربت کی شکل میں ہوں، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ و صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں و مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان بہت زیادہ موجود ہے۔ نفس انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سلیم الفطرت انسان جب کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کام ظلم و زیادتی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی و کھوکھلی عزت کا نشہ اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب ضمیر گناہ چھوڑنے کو کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کر دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں و خیالات سے دل کو بہلائے رکھتا ہے، گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ و نافرمانی تھی۔ قوم نوح، عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔
ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات و نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی اور بتایا کہ اللہ کی رحمت ایک نور ہے اور اللہ کی رحمت کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ بھائیوں و بہنوں، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی و رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسا رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود و مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات و گناہوں سے قوی دل اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی مر چکا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہ دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے و حادثے کی طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبعی و ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور اسی اعتبار سے ان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم و امر سے ہوتا ہے، جس کا ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی و انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ کسی بھی واقعے و حادثے کا اصل و حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان کے اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خوشحالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہو یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف الارم و گھنٹی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اس کی غفلت دل کو جھنجھوڑ دے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال دیکھ تو حکم ہوتا ہے اپنے نام اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش اچھے برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے۔
کہ ہمارے سارے لوگوں و قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا ہی میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کر دیا گیا، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نیت جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں و طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ کر کے اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضروری کام کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، اس سے مانگتے رہیں تو انشاءاللہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھاتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر، اور ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھاتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھاتی اور کھلاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، اور یہی ننگا سر ان کے رزق میں کمی و تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت و سوچ بھی ہمارے گھروں و معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ تعالی کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں کیونکہ شریعت میں ہیں تو ان میں چاہے ایسے مراحل آئیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، انہیں سمجھیے، ان پر عمل کیجیے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے خاص بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی، کوئی بھی حاجت یا مراد، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، سارے نام شان و عظمت والے ہیں، اور میں ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم، اور جس نے ان کو یاد کیا، ان کو پڑھا، ان کے معنی جانے، ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت کا خاص حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انسان نے اپنے خالق کو دیکھا تو نہیں، مگر جب زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو انسانی فطرت سجدہ شکر میں مچلنے لگتی ہے، اور ناگوار حادثے پر ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے
کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ، کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہ رہا، ہمیشہ سے دنیا والے اسے یاد کرتے اور پکارتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کے ہر نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات منزہ کمالات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے مختلف ناموں سے مانا، پکارا اور مانتے پکارتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت، جلال اور انعام و اکرام ہے، سو اپنے رب اعظم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہی بڑے عزت والا، بڑے حکمت والا ہے۔ اسی کی بادشاہی آسمان و زمین کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے آخری ہے۔ اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور ذات کے اعتبار سے پوشیدہ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام کمالات و پاکیزگی کی صفات ہیں، جس کی تمام بہترین نام ہیں، جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس کی اولاد نہیں، شریک نہیں، وہ واحد احد صمد ہے، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ جنس، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو، بلکہ تمام چیزوں کا مالک صرف وہی ہے۔ اسی کی مشیت تمام مخلوق پر چلتی ہے، وہ واحد لا شریک ہے، نہ اس کی کسی سے بھائی بندی، نہ کسی کی مدد کا طلبگار۔ تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، بزرگی بیان کرتے رہیں، اور مشرکین جو تہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آج کے دن کسی بھی وقت جہاں آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور جب نیت کر لیں تو فوری طور پر تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے، اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے انشاءاللہ اللہ بہترین اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ کاروبار ترقی و عروج پر پہنچ جائے گا۔ یا آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھیں۔ 21 بار پڑھنے کے بعد دوسرا وظیفہ یا اللہ یا لطیف کا ہے۔ ناظرین، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا لطیف و صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی و صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی ہو جاتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو تو لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اور لفظ اللہ ایک ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غفلت کے ساتھ بھی لیا جائے تو بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اسی طرح یا لطیفوں کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں، اور اس کی لطافت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا رزاق پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے، مگر یا لطیفوں کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یا لطیف اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، مطلب نرم۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرم ہے اور وہ نرم کو دیتا ہے جو سخت کو نہیں دیتا۔
یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بہت مجرب و آسان عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کی تسبیح آپ ایک مکمل تسبیح پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ۔ جب 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، یا ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما کر نظر کرم فرمائیں اور آپ کی رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی دور فرمائیں، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا ادھار مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے، اسے راضی کر لیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی بندہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ اپنے وظیفے کو گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہ کریں۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کریں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں طلب کریں۔ انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اس کا ایک انتہائی خوبصورت نام یا لطیف ہو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔